سب سے پہلے ہم سب کو یہ بات جاننا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں عام طور پر لوگ جانتے بھی ہیں، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، اور وہ 5 میں سے ایک ہے حج کرنا۔ حج کرنا لازم اور فرض ہے زندگی میں کم سے کم ایک بار ہر مسلم کے لیے۔ حج کے سفر کے اندر کئی ساری ایسی ٹریننگ، کئی سارے ایسے سیلف ٹرانسفارمیشن سے ایک انسان گزرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر بہت ساری کمیاں نکلنے لگتی ہے، اس کی زندگی جینے کا نظریہ چینج ہونے لگتا ہے، اور یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہے بہت آسانی سے اگر ہم حج کے اس مقصد کو پہچان کر اس چیز میں آگے بڑھیں۔ تو میں ابھاروں گا آپ کو کہ آپ میں سے جو لوگوں نے اب تک حج نہیں کیا تو آپ حج کرنے کا جلد سے جلد ارادہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کعبے کا حج کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ لوگ جن کے پاس استطاعت ہے، جن کے پاس کیپیسٹی ہے، کیونکہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی شخص پر، نفس پر اتنا ہی برڈن ڈالا جاتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو کوئی شخص غریب ہے یا بہت ہی لاچار ہے، پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی ہو، غریب ہو تو کیا ہوا، تمہیں حج کرنے جانا ہی ہوگا، یہ نہیں کہا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے تو لازم ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ نے اگر حج کا فریضہ ادا نہیں کیا تو یہ قرض ہے جو باقی ہے، اور وہ قرض جلد سے جلد ادا کرنا لازم اور ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ آپ اس چیز میں آگے بڑھیں۔ سنن ابن ماجہ میں ایک بہت پیاری حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ جلدی کرے، فلیتعجل فإنه قد يمرض المريض، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان بیمار پڑ جائے گا، وتضل الضالہ، یا اس کی سواری گم ہو جائے گی، وتعرض الحاجہ، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی حاجت پیش آ جائے گی۔ حدیث ہمیں صحیح سند سے ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس قدر بیمار پڑ جائے گا کہ اس کے لیے جانا ممکن نہیں ہو، تو فإنه قد يمرض المريض، ہمارے آس پاس تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنے سارے صحت مند ہٹے کٹے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کے اندر استطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ وتضل الضالہ، یا ہو سکتا ہے سواری گم ہو جائے۔ اب کوئی کہے میرے پاس سواری نہیں ہے، ایروپلین سے آج جاتے ہیں ہم، سواری گم تو نہیں ہونے والی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ نہ رہے جانے کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویزا نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نام کوٹا میں نہیں آ پائے۔ تو وتضل الضالہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سواری گم ہو جائے، تو آج کے زمانے میں ہم اس کانٹیکس میں سمجھ سکتے ہیں۔ وتعرض الحاجہ، یا کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی ایسی ارجنسی، ایمرجنسی پیش آ جائے کہ کوئی جا ہی نہ سکے، تو آپ اس قرض کو باقی نہ رہنے دیں۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے بہت سارے جو حجاج اکرام آتے ہیں، اور جو لوگ حرم میں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اکثر بزرگ حضرات ہوتے ہیں، مطلب اکثر اولڈ لوگ یہاں سے جاتے ہیں۔ کوئی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے نا تو اس کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ انڈیا میں لگتا ہے سب بوڑھے لوگ ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے آنے والے سب اکثر بزرگ ہی دکھتے ہیں، تو کنٹری میں جو لوگ ہوں گے وہی آئیں گے۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے، ایک سوچ یہاں یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی لیتے ہیں اور مرنے سے جسٹ پہلے حج کرنا چاہیے، تاکہ مرنے سے پہلے آدمی حج کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو مرنے کے لیے بس ہم تیار ہو گئے ہیں۔ پلان میں ایک پرابلم ہے کہ موت کا وقت ہمیں نہیں پتا، زندگی اور موت کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ ہیں؟ کیا سوچ کر حج کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہونے کے بعد توفیق نہیں ہوتی ہے، مطلب اسے وہ چیز کا ایک احساس اس کے دل میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص کے لیے جب حج فرض ہو چکا ہے اور فرض ہونے کے باوجود وہ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کا قرض ادا کیے بغیر اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کہ جو 5 چیزیں ان میں سے ایک حج ہے، جن کے اوپر بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد ہے، تو وہ ان میں سے ایک کو وہ مس کر رہا ہے۔